آج کے دور میں کوشش ہے یہ انسانوں کی آج کے دور میں کوشش ہے یہ انسانوں کی تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنے شان و شوکت کے لیے پریشان ہیں سبھی شان و شوکت کے لیے پریشان ہیں سبھی اور میری تمنا ہے کہ تیرا کردار بنے۔ عزیزان گرامی، بزرگوں اور دوستوں اور اسلام کے غیور نوجوانوں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس وقت ہم رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے۔ پچھلے ہفتے زکوٰۃ کے بارے میں کچھ باتیں میں نے آپ کو بتلائی تھی، حالانکہ وہ باتیں میں آپ کو تقریباً 2 یا 3 ہفتوں تک مسلسل بتلاتا ہوں، بہت اچھے انداز میں بہت تفصیل سے بتلانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن چونکہ مہاماری کا دور چل رہا ہے اور حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے باتیں وہی بتلائی جا رہی ہیں کہ جن کی ضرورت پیش آتی ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہ قرآن کریم کے اندر 30ویں پارے میں ہے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی برائی بیان کی ہے کہ جو مال جمع کرتے ہیں اور پھر بار بار اس کو گنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا الذی جمع مالا وعددا، اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس کے لیے بربادی ہو کہ جو مال جمع کرتا ہے وعددہ، اور اس کو گنتا بھی رہتا ہے، بار بار گنتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا جو مال ہے اس کی گنتی بڑھ رہی ہے۔ آج کا جو انسان ہے وہ مال کی گنتی پر بھروسہ کرتا ہے، مال کی برکت پر بھروسہ نہیں کرتا۔ زیادہ تر انسانوں کی یہی سوچ ہے کہ مال زیادہ ہونا چاہیے، چاہے حرام طریقے سے آئے یا حلال طریقے سے، لیکن مال زیادہ ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے آج کے وقت میں زیادہ تر لوگوں کا رونا یہی ہے کہ ہمارے مال میں برکت نہیں ہو رہی۔ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، سارے نیک کام کر رہے ہیں، مگر پھر بھی ہمارے کام میں برکت نہیں ہو رہی۔ ہمارے کاروبار میں، ہمارے مال میں اور ہمارے روپیے پیسے میں برکت نظر نہیں آ رہی۔ یہ شکایت عام طور سے لوگ کرتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیسہ آتا ہوا تو نظر آتا ہے مگر جاتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ہم گھر میں کتنا ہی پیسہ لے آئیں لیکن سارا کا سارا یوں ہی اڑ جاتا ہے۔ یہ شکایت سننے میں بہت آتی ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے ہمارے مال کے اندر جو لوگوں کے حقوق ہیں، جن لوگوں کا حصہ ہمارے مال میں ہے، اگر ہم ان حصوں کو صحیح طرح سے ان لوگوں تک پہنچائیں، ہمارے مال میں جو لوگوں کے حق متعین ہیں، اگر ہم ان تک ان چیزوں کو پہنچائیں، ان کے حق کو پہنچائیں، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے مال میں برکت ہوگی۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ، کہ تمہارے مال میں متعینہ لوگوں کے حقوق ہیں، کچھ لوگوں کے تمہارے مال میں حق ہیں۔ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، سائل یعنی مانگنے والا، سائل کا بھی حق ہے اور جو محروم لوگ ہیں ان کا بھی ہمارے مال میں حق ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے جو ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ تمہارے مال میں جن لوگوں کا حق ہو ان کو ان کے حق دے دیا کرو۔ یہ میرے ہاتھ میں قرآن کریم ہے، قرآن کریم مجھے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جو آیت میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں اس کے بارے میں یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور اس کے بارے میں سب باتیں مجھے یاد ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ کو اس لیے بتلا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ مولوی اپنی طرف سے باتیں بتاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ مولوی اپنی طرف سے بتاتے ہیں، قرآن و حدیث کے اندر ایسا لکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ مولوی اپنے پیٹ سے باتیں بناتے ہیں پھر وہ باتیں ہمیں بتاتے ہیں، ایسا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ نئے ملا نئی باتیں، نئے ملا نئی باتیں۔ جب مسجدوں کے اندر حافظ لوگ امام ہوا کرتے تھے تو وہ ہمیں کچھ نہیں بتاتے تھے، کیونکہ خود ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا، اس لیے ہمیں بھی نہیں بتاتے تھے۔ آج جب تم نے امام، مفتی اور مولوی رکھ لیے
تو قرآن و حدیث کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ تمام باتیں آپ کو بتلائیں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں قرآن کریم ہے، یہ قرآن کریم کا 10واں پارہ ہے، اور 10ویں پارے کی سورت توبہ یعنی 9ویں سورت، اور اس کی آیت نمبر 60، اس کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کو بتلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ پچھلے ہفتے میں نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ انسان پر، مسلمان پر زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں بتلائی تھی، اور کس کس مال میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے یہ بھی بتلایا تھا۔ یہ کچھ باتیں میں نے آپ کو بتلائی تھی، حالانکہ بتلائی تو بہت جلدی تھی اور بہت شارٹ کٹ میں بتلائی تھی، لیکن جو بھی باتیں ضروری تھی وہ میں نے آپ کو بتلا دی تھی۔ آج میں اس آیت کی روشنی میں آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے اوپر جو زکوٰۃ فرض ہے، آپ اس فرض زکوٰۃ کو کہاں ادا کریں گے، آپ زکوٰۃ کس کس کو دیں گے، آپ کی زکوٰۃ کے حقدار کون کون لوگ ہیں، یہ سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے اس مسئلے کو سمجھ لیا تو آپ بہت بڑے ثواب کے حقدار بنیں گے، اور اگر آپ نے اس مسئلے کو نہیں سمجھا تو آپ زکوٰۃ دیں گے لیکن آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، آپ زکوٰۃ دیں گے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو، صاف طور سے لکھا ہے، زکوٰۃ پھینکو کہیں نہیں لکھا، بلکہ زکوٰۃ ادا کرو، یعنی جو زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے زکوٰۃ اسی کو دو۔ پچھلی سال لاک ڈاؤن میں مسلمانوں نے بہت بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا، مسلمانوں نے غریبوں کی بہت زیادہ مدد کی اور ضرورت سے زیادہ مدد کی، یعنی اتنی زیادہ مدد کی کہ اتنی مدد نہیں کرنی چاہیے تھی غریبوں کی، جتنی پچھلی سال بہت سارے مسلمانوں نے غریبوں کی مدد کی۔ کیونکہ سننے میں یہ آیا، میں نے پہلے بھی بتلایا کہ بہت سارے غریبوں کو تو راشن ملا ہی نہیں، اور بہت سارے غریبوں نے گھر کے گھر بھر لیے، یہ سننے میں آیا ہے، اور ایسا لوگوں نے کیا ہے، اور راشن اگر کسی نے نہیں دیا تو ان کے بال نوچ لیے، ان کے کپڑے نوچ لیے ان غریب لوگوں نے، یعنی ایک پیشہ ور غریب ہے، پیشہ ور غریب، انہوں نے راشن دینے والوں کا جینا حرام کر دیا، ہر راشن لینے والوں سے انہوں نے راشن لیا، کپڑے بدل بدل کر، بھیس بدل بدل کر، جگہ بدل بدل کر انہوں نے راشن لیا، لیکن جہاں تک راشن پہنچنا چاہیے تھا جو غریب لوگ تھے ان لوگوں کا بہت سارے لوگوں نے خیال نہیں رکھا، یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس کے بارے میں 3 پارے کے 4 پیج پر لکھا ہوا ہے، بلکہ 5ویں پیج پر، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ تمہاری امداد کے حقدار وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں قید کر دیے گئے، اللہ کے راستے میں جن کو پابند بنا دیا گیا، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے اور لوگوں سے مانگ بھی نہیں سکتے، اور لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں، لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں۔ من التعفف کے معنی ہے کیونکہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مالدار ہیں، لیکن وہ مالدار نہیں ہوتے، وہ اندر سے بہت زیادہ غریبی کی زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہ قرآن کریم کے اندر حقداروں کے حق متعین کیے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور صدقے کے مصرف کو، یعنی یہ چیز کہاں خرچ ہونی چاہیے، اس چیز کو کسی نبی یا ولی کی مرضی پر نہیں چھوڑا، بلکہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرما دیا۔ تو یہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، صاف طور سے لکھا ہے انما الصدقات للفقراء، یعنی تمہاری زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں، تمہاری جو زکوٰۃ ہے وہ فقیروں کے لیے ہے، تمہاری زکوٰۃ کے حقدار فقراء ہیں، فقیر تمہاری زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں۔ یہ کون فقیر ہیں؟ اس فقیر سے کون سے فقیر مراد ہیں؟ وہ فقیر مراد نہیں ہیں کہ جو ہمارے آس پاس میں آ کر ٹھہرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ کے نام پر بہت موٹی رقم وصول کر کے اپنے پورے سال کا خرچہ پانی کر لیتے ہیں، وہ فقیر مراد نہیں ہے، اس سے پیشہ ور فقیر مراد نہیں ہے، بلکہ فقیر جو یہ لفظ لکھا ہے، اس فقیر کے معنی ہے وہ شخص
کہ جس پر زکوٰۃ دینا فرض نہ ہو، یعنی جو نصاب سے کم کا مالک ہو، جتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس مال سے کم مال کا جو مالک ہو شریعت کی نظر میں وہ فقیر ہے۔ یہاں پیشہ ور فقیر مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر وہ شخص مراد ہے کہ جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ جس مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہو، اس کو فقیر کہتے ہیں شریعت کی نظر میں۔ وہ فقیر زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس فقیر کو زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ کا پیسہ ہم اسے دیں، وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے۔ اور دوسرا لفظ اس کے اندر لکھا ہے والمساکین، کہ ہماری زکوٰۃ لینے کا جو حقدار ہے وہ مسکین ہے۔ مسکین کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسکین یتیم کو کہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مسکین یتیم کو نہیں کہتے، بلکہ مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس اگر دوپہر کا کھانا ہو تو شام کے کھانے کا پتہ نہیں کہ اسے ملے گا بھی یا نہیں، کہاں سے انتظام ہوگا شام کے کھانے کا، اس کو کہتے ہیں مسکین۔ تو ہماری زکوٰۃ لینے کے جو حقدار ہیں وہ غریب لوگ ہیں، للفقراء والمساکین، یعنی فقیر اور مسکین یعنی غریب لوگ ہماری زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو تلاش کریں اور تلاش کرنے کے بعد ہم ان تک اپنی زکوٰۃ کا پیسہ پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں آپ یہ بات یاد رکھیے کہ اس میں ہمیں سب سے پہلے اپنی رشتہ داری میں، اپنے آس پڑوس میں اور اپنے ملنے جلنے والوں میں لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ جیسے ہمارا بھائی ہے، ہماری بہن ہے جو زکوٰۃ لینے کی حقدار ہے، جو غریب ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے ہمیں۔ اپنی خالہ خالو، ماما ماموں، پھوپھا پھوپھی، چاچا چاچی، ان تمام لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ آپ زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے، اگر آپ اس چیز کو سمجھ گئے تو آپ کو زکوٰۃ لینے والے کون لوگ ہیں وہ مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اس مسئلے کو آپ بہت آسانی سے میں آپ کو سمجھا دوں۔ ایک تو شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صاف طور سے سن لیجئے۔ یہاں پر زوجین کا رشتہ ہے، نکاح کا رشتہ ہے، اس رشتے میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جیسے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کنجوس لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنی بیوی کو زکوٰۃ دے دو، اپنی بیوی کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ گھر ہی میں رہ جائے گا۔ ایسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب پڑ جاتا ہے، اللہ کا وبال پڑ جاتا ہے، غریبوں کی ہائے اور بددعا پڑ جاتی ہے ایسے لوگوں پر۔ تو زکوٰۃ نہ تو شوہر لے سکتا ہے بیوی سے اور نہ بیوی شوہر سے۔ اسی طرح دوسرا رشتہ ہے خون کا رشتہ، پیدائش کا رشتہ، یعنی باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اوپر تک چلے جاؤ، نیچے تک آ جاؤ، سگے رشتہ داروں میں باپ بیٹے کو یا پوتے کو پڑ پوتے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اپنے دادا پر دادا لکڑ دادا ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور اپنے نانا دھیوتا اپنے نانا کو، پر نانا اوپر جو رشتے ہیں ان کو نہیں دے سکتا، اور اسی طرح نیچے جو چلیں گے دھیوتا دھیوتی ان سب کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ باقی جو رشتہ دار ہیں ان تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جیسے اپنے سگے بھائی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، سگی بہن کو بھی دے سکتے ہیں، اپنے داماد کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن بیٹی کو نہیں دے سکتے، یاد رکھنا، اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتے، داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی رشتہ دار میں نے آپ کو بتلائے ان تمام کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن زیادہ تفصیل سے بتانے کا وقت نہیں ہے، آپ جمعہ کی نماز کے بعد تسلی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو حقدار ہیں وہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلے زکوٰۃ دو۔ اگر ہم جیسا بھی کوئی آپ کے پاس مدرسے کے لیے پہنچے تو ہمیں بھی منع کر دو چاہے، لیکن اپنے رشتہ داروں کا ضرور خیال رکھو۔ مگر کتنا خیال رکھنا ہے یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رشتہ داروں کو 1,00,000 2,00,000 روپے سے مدد کر دو زکوٰۃ کے پیسوں کی، یہ بھی ایک سوال ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مجمع میں سے آپ میں سے کوئی بھی لوگ یہ سوال کر سکتا ہے کہ ایک شخص کو ہم کتنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ ایک سوال ہے۔ ایک شخص کو ہم کتنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو ایک شخص کو اتنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ یعنی آج کے زمانے میں تقریباً 35,000 روپے، 52.5 تولہ چاندی جو ہے تقریباً 35-36 ہزار روپے کی آ رہی ہے، تو ہم ایک آدمی کو اتنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کا ڈبل ثواب ملتا ہے۔
ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب ملتا ہے اور دوسرا ہمدردی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگ شادی بیاہ کے نام پر غریبوں کی بہت مدد کرتے ہیں، بہت زیادہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں نے ہمارے یہاں پر یہ رویہ اپنا لیا، یہ طریقہ بنا لیا کہ وہ بیٹی کی شادی کے نام پر زکوٰۃ اکٹھا کرتے پھرتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے بٹورتے پھرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرنے کی توفیق دے تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جتنے پیسوں پر اس وقت میں زکوٰۃ فرض ہو رہی ہو، جیسے آج کل 35-36 ہزار روپے پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، تو اتنے پیسے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں، اتنی مدد تو کر سکتے ہیں، لیکن اب اتنے پیسے ملنے کے بعد وہ خود زکوٰۃ دینے والی بن گئی۔ بات سمجھیے میری، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ آج کے وقت میں تقریباً 35-36 ہزار روپے یا اتنے پیسے کا سامان جس کے پاس ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ دینے والا ہے، زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے وہ شخص۔ اب ہم نے کسی کو 35-36 ہزار روپے دے دیے تو اس پر زکوٰۃ لینا اب جائز نہیں ہے اس کے لیے، اب وہ زکوٰۃ دینے والا بن گیا، زکوٰۃ لینے والا نہیں رہا وہ۔ تو ہم جو بیٹی کی شادی کے نام پر لاکھوں روپہ ایک ہی فیملی کو دے دیتے ہیں، ایک ہی گھر میں دے دیتے ہیں، تو جتنا جو اس وقت کا جو نصاب ہے اتنی تو ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور باقی جو ہے وہ ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو ایسے موقع پر اگر ہم زیادہ مدد کرنا چاہتے ہیں تو جتنے پیسے پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اتنے پیسے تو ہم اس کو زکوٰۃ کے دے دیں، اور باقی پیسے ہم امداد کے دیں۔ امداد کرنی چاہیے، امداد کے پیسے دینے چاہیے، اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ چیز عام طور سے کوئی بتاتا نہیں، اور اگر بتاتا ہے تو ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں کتابوں کے اندر ایسا ہی لکھا ہے۔ اور اگر آپ کسی مولوی سے معلوم کرنا چاہیں تو ایسے معلوم مت کرنا، پہلے مجھ سے لکھوا کر لے جانا، اس کے بعد مولوی سے معلوم کرنا، پھر وہ بتانے سے پہلے 10 بار کتابیں دیکھے گا، پھر آپ کے سوال کا جواب دے گا۔ اس لیے میری جو باتیں ہیں وہ باتیں ریکارڈ ہوتی ہیں، بہت مضبوطی کے ساتھ کھلم کھلا باتیں بیان کرتا ہوں۔ میرے یہاں پر لگا لپٹی والی باتیں نہیں ہوتی، کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں پر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو غریبوں کی شادی کرواتے ہیں، غریب کی بیٹی کی شادی کراتے ہیں۔ اگر انہیں برا لگے تو وہ جمعہ کی نماز کے بعد مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی تو میں نے آپ کو صرف 2 چیزیں بتلائی اور ٹائم ہونے والا ہے۔ غریب کی مدد کرنی چاہیے زکوٰۃ کے پیسوں سے۔ اس کے اندر ایک چیز آئی ہے والغارمین، یعنی قرض داروں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جو قرض دار ہیں، جن کے اوپر چھوٹا موٹا قرض ہے، ان قرض داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن وہ قرض دار نہیں کہ جو اپنی فیکٹری یا میل لگانے کے چکر میں کئی کروڑ روپے کا اپنے اوپر قرض لیے بیٹھا ہو۔ یہاں پر وہ قرض دار مراد نہیں ہے، بلکہ وہ قرض دار کہ جس کے اوپر قرض ہو جاتا ہے، اپنے خرچے پانی کی وجہ سے خرچ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر قرض ہو جاتا ہے، تو ہم اس کا بھی قرض اتار سکتے ہیں، تھوڑا تھوڑا دے کر۔ اس کو نصاب کی برابر مال دے دو، وہ قرض اتار دے، پھر دے دو، پھر قرض اتار دے، اس طرح سے ہم اس کا قرض اتار سکتے ہیں۔ یہاں پر علماء کرام نے 2 باتیں بیان کی ہیں۔ ایک وہ قرض ہے کہ جو کسی جائز کام کے لیے لیا گیا ہو تو اس کو زکوٰۃ کے پیسوں سے اتارنا چاہیے۔ بہت سارے قرض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ناجائز کام کے لیے لیے جاتے ہیں، ناجائز کام کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو علماء کرام نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ پھر وہ اپنی ذمہ داری خود اٹھائے گا، پھر تمہیں اس کا قرض اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر ایک چیز یہ ہے 7ویں نمبر پر، وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں بھی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے، خرچ کرنا چاہیے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کا راستہ۔ یہ جو لاک ڈاؤن گزرا ہے، اس لاک ڈاؤن میں ہم نے غریبوں کی تو بہت مدد کی، لیکن یہ جو لفظ ہے وفی سبیل اللہ، ہم نے اس کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا۔ مدرسے والے اپنے مدرسوں کے اندر قید ہو گئے، اپنے گھروں کے اندر قید ہو گئے۔ بہت سارے مسلمانوں کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ اگر وہ ہر سال مدرسے میں 1000 روپے کی رسید کٹاتے تھے تو اس سال زیادہ نہیں تو کم سے کم 500 روپے کی رسید کٹا دیں، اتنا بھی نہیں ہوا۔ مسلمانوں نے اپنے علماء کرام کو کھو دیا۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ میں نے ابھی کچھ دن پہلے بتلایا تھا، 2-4 دن پہلے، کہ پچھلی سال جب لاک ڈاؤن لگا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بڑے بڑے علماء کو اپنے پاس بلایا تھا۔
اور اس سال جب لاک ڈاؤن لگنے کی افواہ اڑ رہی ہے اور بہت ساری جگہوں پر لگ بھی چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے نوجوان عالموں کو بلا رہا ہے اور دھڑا دھڑ دما دم نوجوان عالموں کی موت ہو رہی ہے۔ تو اس لیے آپ اس خوش فہمی میں مبتلا مت رہنا کہ اب علماء ہی کچھ کریں گے۔ جب علماء ہی دنیا میں نہ رہیں گے تو پھر لوگ گمراہ ہو جائیں گے، لوگوں کا یہ حال ہو جائے گا کہ انہیں مسئلے اور دین کی بات بتانے والا نہیں ملے گا۔ تو میں آپ سے بہت عاجزی کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہتے ہیں اور آپ جس مدرسے کی بھی مدد کرتے ہیں، آپ جس مدرسے میں بھی زکوٰۃ پہنچاتے ہیں مجھے معلوم نہیں، لیکن آپ اپنے مدرسوں کا ضرور خیال رکھیے۔ مدرسے اسلامی قلعے ہیں، مدرسوں کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر دین زندہ ہے۔ یاد رکھنا، جس دن یہ مدرسے ختم ہو گئے اس دن نہ تو ہمیں نماز پڑھانے والا ملے گا اور نہ اس دن ہمیں جنازے کی نماز پڑھانے والا ملے گا، نہ کوئی ہمیں نکاح پڑھانے والا ملے گا۔ اور میں آپ کو بہت کڑوا سچ بتلا رہا ہوں کہ دنیا کے اندر اگر تبلیغی جماعت چل رہی ہے تو وہ بھی علماء کی وجہ سے چل رہی ہے، اور اگر مدرسے چل رہے ہیں تو وہ بھی علماء کی وجہ سے۔ اور اگر دنیا کے اندر مسجدوں کے اندر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں اور مسجدیں آباد ہیں اور مسجدوں کے اندر امام موجود ہیں تو وہ بھی مدرسوں کی ہی دین ہے۔ اس لیے ایسے موقعوں پر اپنے مدرسوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمارے پاس زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے ہم اس سے غریبوں کی مدد کریں، میں صاف طور سے کہہ رہا ہوں، لیکن اپنے مدرسوں کا بھی خیال رکھیں۔ جب مدرسوں میں ہم اپنا پیسہ نہیں دیں گے اور مدرسے والوں کے پاس اپنے مولویوں کو اور اپنے علماء کو تنخواہ دینے کے لیے بجٹ نہیں ہوگا تو پھر وہ ان علماء کی چھٹی کر دیں گے، اور جہاں علماء کی چھٹی ہوئی پھر وہ اتنے زیادہ لوگوں سے بدظن ہو جائیں گے کہ وہ لوگوں کو دین کی بات بھی نہیں بتائیں گے۔ اس لیے میں آپ سے بہت عاجزی کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے یہاں پر جو بھی مدرسے ہوں، جہاں بھی آپ رہتے ہوں، اپنے مدرسوں کا ضرور خیال رکھیے۔ ابھی آپ کو کچھ باتیں اور بتلانی تھی لیکن جمعہ کا وقت ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیے، اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔